إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آج انشاءاللہ آیت الکرسی اس کا ترجمہ اور مفہوم پڑھنا ہے. ہم نے نکال لیا سب نے؟ سب بھائیوں کو یہ آیت زبانی یاد بھی ہے؟ سب کو یاد ہے؟ یہ ایسا تو نہیں جس کو زبانی یاد نہ ہو. چلیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کھولیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں پہلے، اور پھر اس کی فضیلت اور اس کا مفہوم وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. من کون ہے، کس کا یہ اختیار ہے، کس کی یہ جرت اور کس کی یہ طاقت ہے. ذی وہ یشفع جو سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کے ساتھ، من علمہ اس کے علم کا، الا بما شاء مگر جتنا وہ رب چاہے. وسع اور وسیع ہے، کرسی اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی وسعتوں سے اس کی کرسی وسیع ہے، بڑی ہے. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، آسمان اور زمین کی اور ان کے رہنے والی مخلوقات کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے. وہو العلی اور وہ بہت بلند ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے. یہ آیت اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس کی فضیلت پر بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث اس کی فضیلت پر. ایک حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، یا ابا المنذر یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَهْنِيَكَ هَذَا الْعِلْمُ تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہارے پاس یہ علم ہے کہ قرآن کی عظیم آیت آیت الکرسی ہے، تو تمہیں یہ علم مبارک ہو. اس حدیث سے دو باتیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ کہ سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اور دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ علم معلومات کا نام ہے. علم کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ کو معلوم ہو کہ عظیم آیت کون سی ہے. یہ آیت حجم کے اعتبار سے بڑی نہیں ہے، الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت بڑی نہیں ہے. حفاظ بیٹھے ہیں پوچھ لیں، حجم کے اعتبار سے یہ آیت بڑی نہیں ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ آیت سب سے بڑی ہے. تو صحابی کو اس آیت کا علم تھا، معنی اور مفاہیم کا پتہ تھا، اس علم پر انہوں نے بتایا کہ یہ آیت سب سے عظیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم تمہیں مبارک ہو. تو ہمیں اس بات سے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے،
علم جو ہے وہ سر لگا کے لمبی لمبی تقریریں کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ علم انسان کے پاس قرآن کا مفہوم ہو، قرآن کے بارے میں علم ہو کہ عظیم آیت کون سی ہے، اللہ کا تعارف کرانے والی آیت کون سی ہے، یہ علم ہے اصل۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم سب جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا کر دیں۔ ایک اور حدیث جس سے اس آیت کی فضیلت واضح ہوتی ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقۃ الفطر اکٹھا ہوا تھا، یہ جو عید الفطر سے پہلے رمضان کے بعد صدقہ دیتے ہیں ہم، فطرانہ جسے کہتے ہیں، وہ فطرانہ وہ صدقۃ الفطر جمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے رات کو اس صدقے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ حفاظت کر رہے تھے، ڈیوٹی دے رہے تھے، اور یہ ڈیوٹی جو ہے بڑی سخت ہے، گارڈ کی ڈیوٹی بڑی سخت ڈیوٹی ہے، سب سے زبردست جاب جو ہے وہ گارڈ کی جاب ہے، اور سب سے آسان ڈیوٹی، سب سے آسان کام کون سا ہے؟ طالب علمی کام، طالب علمی دور سب سے آسانی والا دور ہے، آپ سب طالب علم ہیں، سب سے آسانی والے دور میں ہیں۔ سب سے مشکل جاب کون سی ہے؟ ایز اے گارڈ، اور رات کو آپ ڈیوٹی دے رہے ہوں، پہرا دے رہے ہوں، تو سب سے مشکل کام ہے، تھوڑی دیر بعد نیند آ جائے گی۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی سستی آ گئی، تو میں نے دیکھا ایک بندہ وہاں صدقے کے مال سے چوری کر رہا ہے، میں نے پکڑ لیا۔ تو اس نے نا مجھے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، وہ بھوکے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، چلو جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا، وہ پھر آئے گا، وہ جو چور رات کو آیا تھا نا وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ پھر آ گیا، پھر چوری کر رہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت سماجت کی، میرے بچے بھوکے ہیں، فلاں ہے، مجھے مزدوری نہیں ملی، کچھ کر نہیں سکا، اب کیا کروں، چھوڑ دو مجھے، تو چھوڑ دیا۔ صبح کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا، پھر وہ پھر بھی آئے گا، اگلی رات پھر آئے گا۔ تو اگلا تیسرا دن تھا تو وہ پھر آ گیا، تیسرا دن تھا وہ پھر۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فطرانہ جو ہے صدقۃ الفطر، یہ 3-4 دن پہلے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ 3-4 دن ابھی رہتے تھے نا عید کو، تو ابھی پہلے اکٹھا کیا ہوا تھا، اس کی جو ہے نگرانی کر رہے تھے۔ تیسرا دن تھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پھر آ گیا، پھر آ گیا۔ اس نے کہا آج تو میں نے نہیں چھوڑنا تجھے، تو روزانہ جو ہے بہانے بنا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نا ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک ایسا کلمہ تجھے سکھاتا ہوں، اگر تو وہ پڑھ لے گا نا تو میں بھی نہیں آؤں گا، اور تیرے مال کی حفاظت کے لیے فرشتے آ جائیں گے، تیرے مال کی حفاظت کوئی بھی چوری نہیں کر سکے گا۔ وہ کلمہ تو پڑھ لے اور تو سو جا جائے، میں پھر نہیں آ سکوں گا۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، جب تو رات ہو پہرا دینے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے، تو میں نہیں آ سکوں گا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی پوری بات کہ میں نے چھوڑنا تو نہیں تھا اسے، لیکن اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے، آیت الکرسی پڑھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، بتانے والا جھوٹا تھا، لیکن بات سچی بتا گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جھوٹا بندہ سچی بات بھی بتا دے تو مان لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ چوری کرنے والا شیطان تھا، اور بات جو کی ہے وہ سچی کی ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ علم چاہے جتنے بھی برے بندے سے، شیطان سے مل رہا ہے نا، کوئی بھی آپ دنیا کا ہنر سیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کافر سے آپ کو سیکھنا پڑ جاتا ہے تو اس سے بھی سیکھیں، فن مہارت، یا کوئی بھی علم کی بات تھی۔ اب وہ شیطان ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی آیت پڑھ لیں تو میں یہاں پہرے دار آ جائیں گے اور میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سچی کی، اور شیطان سے ملا ہے ہمیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے، اس کے بیڈ روم میں جہاں وہ سو رہا ہے وہاں آ کر اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ساری رات وہ پہرا دیتا ہے، صرف ایسے کھڑا نہیں رہتا، جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے نا وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے ایک اور عمل بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کریں، باوضو ہو کر سوئیں، اور سونے کے جو دوسرے اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے وہ اذکار بھی پڑھیں، اور آیت الکرسی بھی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گارڈ آپ کے سرانے کھڑا ہوگا آپ کے بیڈ روم کے اندر۔ آپ چاہے جتنا پیسہ بھر کے گارڈ کھڑا کر لینا تو وہ باہر کھڑا ہوگا گیٹ پہ،
اور وہ بھی رات کو 12 بجے کے بعد بیٹھا بیٹھا اسے بھی نیند آ جائے گی. یہ جو ہے یہ دعا بھی کرتا ہے اور اس کو نیند آتی بھی نہیں ہے فرشتہ. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت کو آپ کو یاد ہے آپ سب کو, تو یہ آیت بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کریں. پیچھے جو صورت پڑھی ہے ہم نے پہلے سورۃ الملک, وہ بھی پڑھ کے سوئیں اور یہ آیت بھی پڑھ کر سویا کریں. اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہم نے, اس کا مفہوم اب دیکھتے ہیں. یہ آیت چونکہ اس میں توحید ہے, خالصتاً اللہ کی توحید ہے, اللہ کا تعارف ہے اس آیت میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کروائی, اپنی صفات بیان کی ہیں, اور اتنی زبردست توحید ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد شیطان نہیں رہ سکتا. جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے, جنات بھاگ جاتے ہیں. آپ نے شاید بچپن میں آپ کو اس لیے یاد کرائی گئی ہو کہ جنات شیاطین سے بچنے کے لیے آیت پڑھ لیں. جہاں ڈر لگنے لگے, ہوتا ہے نا ایسے, ڈر لگنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ لیں. تو جنات اور شیاطین جو بے دین ہیں توحید سے بھاگتے ہیں. اس میں اتنی زبردست توحید ہے کہ اس کو سننے کے بعد شیطان اور جنات باقی نہیں رہ سکتے, وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ قریب بھی نہیں آ سکتے آپ کے. آپ آیت الکرسی پڑھیں, اپنے آپ پہ پھونک ماریں, جنات اور شیاطین آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے, آپ اس آیت کو پڑھیں اور آخری جو 3 کل ہیں ان کو پڑھ کے دم کر لیں, آپ پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا. کسی نے آپ کو نظر لگانے کی کوشش کی ہے, نظر بد بھی لگ جاتی ہے, تو آپ نے اگر صبح شام کے اذکار پڑھے ہیں اور ان میں یہ صورت یہ آیت پڑھی ہے آپ نے, تو آپ کو کسی کی بری نظر نقصان نہیں پہنچائے گی. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں توحید ہے, اور اس آیت کے 10 جزء ہیں. اس آیت کے 10 جزء ہیں, 10 حصے ہیں اس آیت کے. پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور اگلے 9 حصوں میں اس دعوے کی دلیلیں دی ہیں. حصے 9 ہیں لیکن دلیلیں 10 ہیں, 10 دلیلیں دی ہیں. ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیلیں. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کا ذاتی نام ہے, اور ایسا نام ہے کہ آج تک کسی نے کسی اور کا, نہ جن نے, نہ فرشتے نے, نہ انسان نے اپنے کسی بچے کا نام اللہ نہیں رکھا. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, علم الاعلام ہے. تمام ناموں کا سب سے بڑا نام اللہ کا اللہ ہے, باقی صفاتی نام ہے اللہ کے. تو اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو, کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے. دعا مانگے تو اسی سے, مشکل میں پکاریں تو اسی سے, مشکلیں وہ حل کر دے. تو شکرانے کے لیے اس کے سامنے جھکیں, شکر اسی کا ادا کریں, رکوع اسی کے سامنے, سجدہ اسی کے سامنے. اور آپ پر کوئی مشکل آئی ہے تو آپ نے نظر مانی ہے تو اس کے نام کی نظر بھی اسی کے نام کی. وہ مشکل آپ کی ٹل گئی ہے تو پھر نظر اتارنی ہے تو اسی کے نام کی. قربانی کرنی ہے, بکرا ذبح کرنا ہے, وقت قربان کرنا ہے, یا اپنی جان قربان کرنی ہے تو اسی کے نام کی. کیوں؟ کیونکہ الہ وہ ہے. یہ سارے الہ کے معنی ہیں, مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, دعاؤں کو سننے والا, عالم الغیب, بغیر سبب کے مدد کرنے والا, صرف وہ ہے. یہ الہ کا معنی ہے. الہ کا معنی بڑا وسیع ہے. اور پھر الہ صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کی دلیلیں دی ہیں آگے, اس کی آگے دلیلیں دی ہیں کہ الہ وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں, جس میں یہ 9 صفات ہوں وہ الہ ہو سکتا ہے, جس میں یہ 9 صفات نہ ہوں وہ الہ نہیں ہے. ان 9 میں سے ایک صفت بھی اگر نہ ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس میں جو یہ صفات اللہ نے اس آیت الکرسی میں بیان کی ہیں کسی میں وہ پائی جاتی ہوں. نہ کوئی جن, نہ کوئی فرشتہ, نہ انسان. انسانوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبروں کی ذات ہے, انبیاء, کسی میں بھی یہ صفات نہیں ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ معبود, مشکل کشا, حاجت روا, الہ وہ ہوتا ہے الحی, جو زندہ ہو, جو زندہ ہو. یہ پہلی دلیل ہے. زندہ تو اور بھی چیزیں ہیں, ہم بھی زندہ ہیں نا, ہم بھی زندہ ہیں, ہم حی ہیں, الحی نہیں ہیں ہم. وہ الحی, الف لام لگا دیں تو اسم معرفہ بن جاتا ہے. الحی, جس کی زندگی خود کی ہو. الحی کا معنی خود سے زندہ, خود سے زندہ. اللہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی زندگی اللہ کی ذاتی ہے, اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے.
اور ہماری زندگی ہماری ذاتی ہم اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں. ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟ اس رب نے دی. وہ حی جو ہے اسی نے ہمیں زندگی دی ہے. اس نے زندہ رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں. وہ زندگی جب ہماری ختم کر دے گا تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں چلے گا، ہم چلے جائیں گے. جتنے بھی انسان آئے اور چلے گئے زندگی اس نے دی تھی اور چلے گئے. تو یہ فرق ہے انسان باقی سارے جنات اور فرشتے، حیوان، جانور، جتنے بھی انسانوں کو یا حیوانوں کو، زندہ چیزوں کو، مخلوقات کو زندگی دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی تھی اور اللہ نے ایک وقت کے لیے دی تھی. ہمیں بھی ایک وقت کے لیے ملی. یہ فرق ہے ہماری زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں. اور ایک اور فرق بھی ہے ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی میں کہ ہماری زندگی کمزوریوں کا مرکب ہے. ہماری زندگی میں کمزوریاں ہیں، کئی قسم کی کمزوریاں ہیں. کئی دفعہ زندگی کئی لوگوں کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا، ہے نا؟ ایسے جینے سے تو مر جانا. کیوں؟ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی سے بھی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. اللہ ایسی زندگی سے پہلے مجھے فوت کر دینا کہ میں رذیل عمر میں پہنچ جاؤں. رذیل عمر کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان لکی لا یعلم بعد علم شیئا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جاننے کے باوجود نہیں جانتا. صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اتنا بڑھاپا آ گیا ہے کہ جسمانی طاقتیں بھی ختم ہو گئی، ذہنی طاقتیں بھی، اب ذہن بھی کام نہیں کر رہا. تو ایسی زندگی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو زندگی تو اس کی بھی ہے جو بڑھاپے میں پہنچ چکا، طاقتیں جواب دے گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، زندہ پھر بھی ہے لیکن زندگی کمزوری والی ہے. اللہ کی زندگی کمزوریوں سے پاک ہے. تمام زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی صفات کی ضرورت ہے نا، دیکھنا، سننا، بولنا، قوت، قدرت، طاقت، وہ تمام کی تمام صفات اللہ رب العالمین نے کمال درجے کی ہیں. اللہ تعالیٰ میں وہ تمام صفات جو زندہ رہنے کے لیے لازمی ہیں اللہ کی ذات میں، وہ کمال درجے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ آگے آ رہا ہے. اللہ کی قدرت کمال درجے کی ہے. وہ زندہ ہے تو صرف زندگی ایسی نہیں کہ زندہ ہے اور کر کچھ نہیں سکتا. کمال درجے کی طاقت ہے، کمال درجے کی قدرت ہے اور ہر کسی پر ہے. اگر فرمائے نا القیوم، وہ خود سے قائم ہے. اس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اپنی زندگی ہے، وہ خود سے قائم. اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، وہ خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. یہ زمین و آسمان کا نظام کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے تھاما ہے زمین و آسمان کو، تمام مخلوقات کو. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ تعالیٰ ان آسمان و زمین کے نظام کو نہ تھامیں، ان کو چھوڑ دیں، تو اللہ کے علاوہ پھر ان کائنات کے نظام کو کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ہوگا. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، یہ سب ٹوٹ کر گر جائیں اور درم برم ہو جائے ساری کائنات کا نظام. ٹھیک ہے نا؟ تو الحی القیوم وہ ایسا ہے کہ خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے. اور یہ جو دو اللہ کی صفات ہیں نا، الحی اور القیوم، یہ اسم اعظم ہے. آپ نے سنا ہے اسم اعظم کا نام؟ کئی عامل بھی جو ہے وہ نام لیتے ہیں اور پھر ماں کا نام پوچھتے ہیں اور پھر اسم اعظم نکال کر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بار بار پکارتے رہو، یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم جو حدیث میں آیا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اسم اعظم ہے: سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ. ان 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے. اب مفسرین نے ان 3 صورتوں میں اسم اعظم ڈھونڈا ہے تو ان 3 صورتوں میں یہ 2 نام آئے ہیں، الحی القیوم. اس صورت میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ، تیسری صورت کون سی بتائی ہے؟ سورہ طٰہٰ، اس میں بھی الحی القیوم ہے. تو یہ جو 2 نام ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے اسم اعظم ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، یا حی یا قیوم کا کیا معنی ہے؟ اے خود سے زندہ اور خود سے قائم، برحمتک استغیث، میں تو تیری رحمت کا محتاج ہوں. میری زندگی بھی تیری رحمت کی محتاج ہے، میرا قائم رہنا بھی تیری رحمت کا محتاج ہے. میرے سارے معاملات تو قائم رکھے گا تو قائم رہیں گے. تو نے اگر قائم نہ رکھے تو میرا بزنس بھی ختم ہو جائے گا، میرے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے، میرے معاملات بھی خرابی کا شکار ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی یہ دعا بار بار کرنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ 2 دلیلیں ہو گئیں. یہ الہ وہ ہوتا ہے
جو ہمیشہ سے زندہ ہو، خود سے زندہ ہو، جس پر موت نہ آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب پر موت آ گئی تو وہ الہ نہیں تھے۔ انبیاء سے بڑھ کر کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے جس کی شان اور مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو؟ سب سے عظیم مخلوق اللہ کی انسان ہے، اور انسان میں سب سے عظمت والے جو انسان ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، اور سب انبیاء پر موت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہ نہیں تھے، وہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ عبادت کے لائق نہیں تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وفات آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو صحیح البخاری میں واقعہ موجود ہے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ ان محمد قد مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ان اللہ هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیا پیغام دیا کہ جس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سنو یاد رکھو جو بندہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ معبود نہیں تھے۔ فإن اللہ هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہی معبود ہے۔ معبود کون ہے؟ جو ہمیشہ زندہ ہو، جس پر موت نہ آئے۔ اگلی دلیل یہ ہے لا تأخذہ سنہ، موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں موت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، موت دیتے ہیں تمہیں۔ ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کے سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سب کو آتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ اموت، میں مرنے لگا ہوں۔ تو اموتوں کا کیا معنی؟ میں مرنے لگا ہوں۔ تو موت بھی، یہ نیند بھی موت ہے، موت کی طرح ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ مرنے لگا ہوں۔ تو نیند موت کی بہن ہے، تو جس کو نیند آئے وہ معبود نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا لا تأخذہ سنہ، وہ حی و قیوم ایسا ہے کہ اس کو، اس کی حیاتی ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی نیند بھی نہیں آتی۔ نیند آنا تو دور کی بات ہے، نیند آنا تو دور کی بات۔ پہلے سنہ کہا، سنہ کہتے ہیں اونگ کو، جو نیند سے پہلے، اونگ کسے کہتے ہیں؟ آپ آئے ہیں مسجد میں خطبہ سننے کے لیے، لیکچر سننے کے لیے، اور امام صاحب ان الحمدللہ، امام صاحب کو نیند آنے لگی، یہ ہلکی سی جو آتی ہے نا اونگ، اور پھر پتہ چلا کہ میں کسی اور کام میں تھا، میں تو پڑھا رہا تھا یار، میں تو سبق سنا رہا تھا۔ پھر اٹھے، پھر آنکھیں کھولیں، اب پتہ ہی نہیں کیا تھا، پھر ذہن میں آیا، تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ میں تو پڑھ رہا تھا یا سبق سنا رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، پھر اگلی بات کی، پھر نیند آنے لگی۔ تو یہ جو اونگ ہے، اونگ یہ سستی کی ابتدا ہے۔ سستی اور کمزوری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اونگ سے۔ اور سستی کی انتہا کیا ہے؟ نیند۔ تو اللہ رب العالمین کمزوری کی ابتدا سے بھی پاک ہیں اور کمزوری کی انتہا سے بھی پاک ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا لا تأخذہ، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگ نہیں کرتا، وہ سوتا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اس کو آتی ہی نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم کام کر رہے ہیں، نیند ادھر سے آ رہی ہے لیکن کام اہم ہے، ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ نیند نہیں کرنی، کام کرنا ہے۔ وہ لفظ بنتا ہے کہ وہ نیند نہیں کرتا، بلکہ کیا کہا ہے؟ اس کو نیند آتی ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزوری سے پاک ہے۔ تو اگلی دلیل کیا ہے؟ الہ اور معبود اور مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو نیند نہ آئے۔ جس کو نیند آ جائے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آخر کوئی وجہ ہے نا۔ معبود کا مطلب بتایا نا، الہ کا معنی بتایا میں نے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی سنے، ہر آن سنے، اور سن کر اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے پر قادر بھی ہو۔ وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ قادر ہے ہر کسی کی ضرورتیں پوری کرنے پر۔ لیکن جو الہ سویا ہوا ہے اور اس کو کوئی پکار رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، تو کون اس کی ضرورت کو پوری کرے گا؟ وہ تو نیند میں ہے۔ آپ جاتے ہیں نا کسی بڑے کے پاس سفارش لے کر، اور آگے سے وہ سویا ہوا ہے، آپ باہر جو ہے دھوپ میں کھڑے ہیں، رول رہے ہیں، وہ آپ کسی کی سنتا ہی نہیں،
یہ تو انسان ہے نا، اس کو کسی نے بڑا بنا دیا، افسر بنا دیا، کسی عہدے پر بٹھا دیا، وہ پورا نہیں کر رہا، ڈیوٹی بھی کے ٹائم بھی وہ سویا ہوا ہے، تو ناانصافی ہے نا۔ تو الہ بھی اگر ایسے ہو اور نیند میں ہو اور پکارنے والی مخلوق پکار رہی ہو، سمندر والی مخلوق بھوکی ہے، یہ انسان مشکل میں پھنسا ہے اور اس رب کو بلا رہا ہے، اور وہ رب سویا ہوا ہے، وہ کمزوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اللہ تم کیوں نہیں سوتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بڑے لاڈ اللہ نے قبول کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ آپ سوتے کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں سوتے، مجھے بھی بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ ایسے کرو، 2 پیالے اٹھاؤ، ان میں پانی بھر لو اور رات کو کھڑے ہو جاؤ، پیالے بھر کے نا دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نیند نہیں کرنی، نیند آج رات میں نے مطلب سمجھانا ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کنٹرول کیا، رات گزر گئی، صبح کا جب وقت ہوا نا، ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چلنے لگی۔ اس ٹائم ہمیں بھی بڑی اچھی نیند آتی ہے نا، ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نیند نہیں، ہلکی سی اونگ آئی۔ اونگ آئی تو کیا ہوا، پیالے پانی سے بھر کے وہ پکڑے ہوئے تھے، وہ جب اونگ آئی تو پیالے گر کے چکنا چور ہو گئے، ٹوٹ گئے، دونوں پیالے ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ ہم بتاؤ کیا ہوا؟ کہا اللہ بس تھوڑی سی نا اونگ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اونگ تجھے آئی ہے اور دونوں پیالے گر کر ٹوٹ گئے ہیں، اور مجھے اگر نیند آ جائے، اونگ آ جائے، تو دونوں جہان گر کر ٹوٹ جائیں، ان سب کا نظام درم برم ہو جائے۔ یہ سورج اپنے نظام پر چل رہا ہے، کائنات مسخر ہے، چل رہی ہے، ہر کسی کو ہماری سانسیں آ رہی ہیں، کوئی ہے نا جس نے اسے سسٹم بنایا ہے، ہماری زبان بول رہی ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہم غذا کھاتے ہیں، اندر وہ پورا سسٹم لگا ہے جو اس کو ہضم کرتا ہے، خون بنتا ہے، ہمارے جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کون ہے جو ان کو کر رہا ہے؟ اگر وہ رب سو جائے تو ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے اور ہم پکارتے رہیں۔ اب دیکھیں نا، ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ، اب ماں کو بھی اللہ نے اس کے دل میں شفقت، محبت سب کچھ رکھ دی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے جان دینا بھی قربان کر دیتی ہے، خود گیلی جگہ پہ سو کے بچے کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ لیکن اس بچے کو غذا کھانا کس نے سکھایا ہے؟ چوسنا کس نے سکھایا؟ دودھ تو ماں دے رہی ہے، لیکن دودھ کو چوسنا کس نے سکھایا؟ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے بھی، ان کو چلنا کس نے سکھایا ہے؟ ابھی کل فیس بک پہ میں بیٹھا، ایک ویڈیو آئی کہ ایک چڑیا، اس نے دانہ توڑا ہے، چڑیا نے بالی سے دیکھا نا، بالی کے اندر دانہ غلافوں میں چھپا ہوتا ہے، اوپر تو اس کے بھوسا ہے، دانے کے اندر ہم تو ڈالتے ہیں نا مشین میں، اس سے دانہ وہ باہر نکال دیتی ہے۔ اب وہ چڑیا کا بچہ، اس کو کس نے سکھایا ہے؟ وہ چڑیا جو ہے نا، اس دانے سے چھلکا اتار رہی ہے، منہ کے اندر ڈالا، چھلکا اتار کے باہر پھینکا ہے اور دانے کو کھا گئی ہے۔ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ تو وہ حی و قیوم ہے۔ قیوم کا صرف معنی یہ نہیں کہ قائم رکھا ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں ساری اس نے دی ہیں۔ ہمیں قائم رکھنے کے لیے کس کس خوراک کی ضرورت ہے، کن کن اشیاء کی ضرورت ہے، وہ ساری ضرورتیں اس رب نے ہمیں دی ہیں۔ تو معبود وہ ہے جو خود سے قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما، اگلی دلیل، یہ کتنے نمبر پہ دلیل ہے؟ نمبر 4 الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نمبر 4 لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ جب ہم اللہ کے ہیں تو ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارا کیسے ہوا؟ سب کچھ اسی کا ہے نا۔ اور اسی آیت، اسی صورت میں، بلکہ اسی آیت سے پچھلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، تمہارا نہیں تھا، ہم نے تم کو دیا۔ یہ زمین و آسمان سب کچھ کس کا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس زمین کا اقتدار دیتے ہیں، کسی کو اللہ نے ملکوں کی بادشاہت عطا کر دی ہے، کسی کو جو ہے کچھ اضلاع کی، کسی کو تھوڑے سے خطے کی، کسی کو ایک گھر کی حکومت عطا کر دی، اور کسی کو ایسا بنا دیا کہ اس کے پاس گھر بھی نہیں، بیچارہ کرائے پہ ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس جسم بھی پورا نہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے نا، وہ نا گھر سے نکلے اور کہیں پہ درس دینے جا رہے تھے اور ان کے پاس نا
جو ہے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پہننے کے لیے نا جوتی نہیں تھی، تو کہا اللہ تیرے دین کا خادم ہوں، درس دینے تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے۔ باہر نکلے، تھوڑا سا دور گئے، آگے دیکھا ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ ایک بندہ نا بیچارہ پاؤں سے محروم زمین پہ گھسٹ کے چل رہا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے بازار میں کبھی ادھر ادھر جائیں نا، یہ جو جلال پور روڈ ہم جائیں آگے، پھاٹک پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے نا، پھاٹک پہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، ایک ٹانگ اس کی نہیں ہے، بیچارہ چل نہیں سکتا، وہ روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو رکھا ہے نا، اس کو دیکھ کر، ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ شیخ سعدی نے فوراً اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میرے پاس جوتی نہیں ہے، پیر تو محفوظ ہے نا، میں چل تو رہا ہوں، تو نے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے تو نے اس بندے کی جگہ پہ نہیں رکھا جس کے پاؤں بھی نہیں ہے۔ تو سب کچھ اسی کا ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہی عطا کر دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ اور یہ دونوں اس کے امتحانات ہیں، اس کے امتحان ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ ہے شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ ہے تو اسی کا نا، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کا ہے۔ ہمیں کچھ چاہیے تو کس سے مانگیں؟ جس کا ہے اسی سے مانگے نا، کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ خود کہتے ہیں انسانوں تم سارے کے سارے کس کے در کے فقیر ہو؟ اللہ کے در کے، اسی سے مانگیں، اور اس سے مانگیں۔ مانگنے سے بھی ہمیں کوئی شرمانا نہیں چاہیے، جس سے مانگ رہے ہیں اس کے ہیں فقیر، جب دینا اسی نے ہے تو اسی سے مانگیں، تو مانگتے ہوئے بھی شرمساری نہیں ہوگی۔ وہ دے دے گا تو اس کا احسان ہے، نہیں دے گا تو اس کا امتحان ہے۔ مانگنے سے ہمارا اجر بڑھتا جائے گا، مانگنا تو عبادت ہے ہماری۔ کسی انسان سے مانگیں گے تو شرمندگی ہوگی، دے دے گا تب بھی شرمندگی ہوگی، ساری زندگی شرمساری ہوتی رہے گی نا، اس سے فلاں سے ہم نے فلاں چیز مانگی تھی، اور نہیں دے گا، معذرت کر لے گا، نہیں دے گا تو تب بھی شرمندگی ہوگی۔ اس رب سے مانگیں، دے دے گا تب بھی شرمندگی نہیں ہوگی، نہیں دے گا تب بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ عبادت ہماری پوری ہو رہی، پھر مانگیں، بار بار مانگیں، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ جو کچھ ملا ہے اسی نے دیا ہے نا۔ مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا ہے، ورنہ اس کے دینے میں کوئی تھوڑ نہیں ہے۔ تو لہو ما فی السماوات، معبود وہی ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، تو جس کو چاہے جو دے اسی سے مانگیں۔ تو ارادہ تو میرا تھا پوری آیت جو ہے اس کا مفہوم بیان کرتے، لیکن کچھ باتیں سمجھانے کے لیے وہ زیادہ ہو گئیں۔ 4 جملے پڑھ لیے ہم نے، اگلے 4 جملے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فوائد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دیں۔ آپ بھائیوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور آپ کے سلام کو، ہم تو بچپن سے پڑھنے لگے کہ آپ سال ہو گئے انتقال، اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کے سلام کو؟ دیکھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، کہاں منتقل ہوئے ہیں؟ آپ کے دنیا والی زندگی سے آخرت والی زندگی میں چلے گئے۔ دنیا والی زندگی سے آخرت والی زندگی میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان فاصلہ کس چیز کا ہے؟ نہیں، آپ سے سلام کا کمیریزن عام انسانوں کے ساتھ کریں۔ جی، عام انسان کو تو فوت ہونا پڑتا ہے، تو آپ اس کا مطلب آپ سے سلام کا کمیریزن عام انسان کے ساتھ؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، لیکن تمام انسانوں سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا، اس جہان سے اگلے جہان چلے گئے ہیں، اس جہان سے اگلے جہان جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس جہان سے اگلے جہان جانے کے لیے اسی موت کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شان میں کمی نہیں ہے۔ آپ وصال کہیں اس کو، انتقال کہیں، اس جہان سے اگلے جہان جانا کہیں، بات تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ میتن، آپ فوت ہونے والے ہیں، وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اور یہ بھی
یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. یہ کیوں کہا؟ اصل میں مکہ کے لوگوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو بیٹے ہیں یہ فوت ہو گئے ہیں، تو لہٰذا جب یہ خود فوت ہوں گے پیچھے ان کا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا. اور یہ ابو جہل نے اور ایک اور کافر تھا اس نے کہا تھا، ابو جہل نے دوسرے کافر نے کہا کہ تیرا بھی بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے، ہم جب فوت ہو جائیں گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹے ہمارا نام زندہ رکھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا جب یہ فوت ہوں گے تو ان کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اگر کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا ہے، لیکن آپ اس سماں کا نہیں پڑھا. ایک منٹ یہ بات تو پوری سن لینا، وہ اگلا سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی بتا رہا تھا نا کہ ان کافروں نے کہا کہ آپ جب فوت ہوں گے تو آپ کا کوئی پیچھے نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو جواب یہ دیا کہ انکا میتن، آپ ہی فوت ہونے والے ہیں. اگر آپ نے فوت نہ ہونا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں یہ جو لوگ ہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے تو فوت نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میتن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایسے ہی ہے، آپ نے فوت ہونا ہے. وَإِنَّهُمْ، انہوں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے. بلکہ دوسری جگہ فرمایا آپ ان سے کہیں اگر آپ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ سورۃ الانبیاء ہے، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اب مِتَّ کا کیا معنی کریں گے ہم؟ اگر ہم یہ لفظ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین ہے موت کا لفظ بولنا، تو قرآن کی ان آیتوں کا ہم ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ أَفَإِن مِتَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ فوت ہو جائیں گے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے گا ان کا نام باقی نہیں رہے گا، ان سے پوچھیں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس نے ہمیشہ رہنا ہو. یہ اسی صورت میں ہے آگے کہ ہم نے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس نے ہمیشہ رہنا ہو. اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. اور پھر اگلا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرا بیٹا اور آپ، ابو جہل اور دوسرے عاص بن وائل تھے کہ میرا بیٹا اور تیرا بیٹا ہمارے نام زندہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیٹوں کو مسلمان کر دیا. ان دونوں کے بیٹوں نے کن کا نام زندہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دونوں کے بیٹے مسلمان ہو گئے اور ان دونوں کا نام و نشان مٹ گیا، اور ان دونوں کے بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندہ رکھا. ٹھیک ہے نا. اور اگلی بات جو آپ کی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا کیونکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں. جنازہ ہے سفارش کہ اللہ اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، بہت بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی سفارش کرے کہ اللہ ان کے غلطیاں ہیں ہی نہیں، کس کی یہ جرات ہے سفارش کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، یہ مقام ہے، عظمت ہے. اور باقی دوسرے آیتوں میں قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام آئے گا انشاءاللہ. ہم اس کے بعد جو ہے سورۃ الحجرات بھی پڑھیں گے. سورۃ الحجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب، آپ کی شان اور آپ کا ادب جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اور جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے. اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ یا وفات کا لفظ بولنا کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں، کیونکہ قرآن نے وہ لفظ بولا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم وہ لفظ نہ بولیں تو قرآن کی آیتوں کا پھر معنی کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور ایمان بنانے کی توفیق عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.